بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام میرے بھائی اور میرے دوست اور میری بہنیں، ہم لوگ الحمدللہ ایک مبارک دن سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے وطن ہندوستان میں آج 7 ذی الحجہ ہے۔ حج کے یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا پڑھا کہ اللہ کے یہاں یہ بہت مقدس دن ہے، بہت مقدس ایام ہیں۔ وہ ماشاءاللہ گزر گئے۔ 3 مہینے کہا جاتا ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے کہے جاتے ہیں، اور اس میں سے یہ 10 دن خاص ہوتے ہیں جس سے میں آپ گزر رہے ہیں۔ تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے کی بھی ہے، خاص طور سے روزے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے ساتھ آہوزاری کے ساتھ، وہ آپ کر ہی رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، ایک اہم چیز کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں کہ ہم لوگ حج پہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہندوستان سے بھی بہت سارے بھائی بہن حج پہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے، مبارک فرمائے۔ اس حج کو ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنائے، امن و امان کے زندہ ہونے کا اس حج کو ذریعہ بنائے، اور عالم کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا اس حج کو ذریعہ بنائے، اور سب سے پہلے میری اور تمام کی زندگی کے بدلنے کا اس حج کو ذریعہ بنائے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حج پہ بلائی لیا ہے، حج پہ آئی گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آج سے دن یہاں 8 ذی الحجہ ہے، حجاج کرام کے قافلے مینا کی طرف روا دوا ہیں، اور مینا اکثر ساتھی رات میں پہنچ چکے ہیں، کوئی صبح پہنچے، کوئی فجر کے بعد پہنچے، جیسے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ 1-2 گھنٹے میں مینا پہنچ جائیں گے ظہر سے قبل۔ تو حج ہم سے تقاضا کیا رکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جدال فی الحج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے قیامت تک کے لیے ایک مرجع سیٹ کر دیا کہ بھئی اب اس کے اندر جس نے احرام پہن لیا ہے وہ اپنی زندگی کے لیے یہ نہیں ہے کہ 8 کو پہنا، 9 10 کو رمی کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد نکل گیا، طواف زیارت کے بعد احرام سے نکل گیا۔ یہ زندگی بھر کا احرام ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت والی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے والی ہو۔ ہماری زندگی میں سر فہرست بنیاد نماز ہے، وہ نہ چھوٹے۔ اللہ کے ساتھ کے معاملات کا ہمارا درست ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات درست ہو۔ انسان اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اللہ نے طبیعی چیز رکھی ہے، اونچ نیچ ہو جائے، درگزر کا معاملہ کرے، معافی کا معاملہ کرے۔ اور جو حج پہ آئے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے دربار میں حاضری ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہاں لے کر آئے، بیت اللہ کے اندر نبیوں کے قدوم پڑے ہوئے ہیں، اور سارے نبیوں نے مینا کے اندر آیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع ہیں، تو آپ کا بھی خیمہ لگا اور صحابہ کرام کا بھی لگا، پاکیزہ روحوں نے وہ دن دیکھا ہے جو میں اور آپ دیکھیں گے۔ تو اس کی قدردانی کی توفیق کریں، اور اس کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ تو حج کے یہ 5 دنوں میں سے پہلا دن ہے، تو اس کے اندر 5 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں پڑھنی ہے۔ عامةً رات میں قافلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں عرفات کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ترتیب کے لیے، وہاں عرفات کے اندر پہنچے۔ بہرحال آگے انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، لیکن یہاں جو بات کرنے کا خلاصہ یہ تھا کہ احرام پہن لیا ہے تو اب یہ زندگی بھر کے لیے ہو۔ تو اور دوسری یہ تھی کہ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست کرنی تھی کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس کو صحیح معنی میں ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی اور اس کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لغزی سے کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بھی دعا کریے گا کہ ساری دنیا سے کونے کونے سے حجاج آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنے اشرف قبولیت سے نوازے، اور اس حج کو سب کے لیے خیر کا، عافیت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔